اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ آج ہم کو فراق گورکھپوری کی جو غزل ہے اس کے سوالات کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1، غزل نمبر 1 کے دوسرے شعر میں مسافروں سے کہو سے کون سے مسافر مراد ہے؟ مسافروں سے کہو سے مراد ہے آزادی وطن کے راہ کے مسافر، یعنی وطن کی آزادی کے لیے مر مٹنے والے، آزادی کے مت والے، وہ مسافر جو وطن کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ مسافروں سے کہو سے مراد وہی آزادی کے مت والے ہیں۔ دوسرا سوال، دوسری غزل کے مقطع میں احباب کا مجموعہ ہونے کے باوجود خاموشی کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے؟ خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ محفل میں فراق موجود نہیں ہے، کیونکہ محفل میں فراق موجود نہیں ہے تو محفل میں خاموشی چھا گئی ہے۔ اگر فراق محفل میں موجود ہوتا، اگر فراق جو شاعر تھا محفل میں موجود ہوتا تو شعر سناتا، وہ شعر سناتا اور باتیں کرتا تو محفل اس قدر خاموش نہ ہوتی، تو اس قدر اس محفل میں خاموشی نہ چھائی ہوتی۔ گویا فراق موجود نہیں ہے، چونکہ فراق محفل میں موجود نہیں ہے اس لیے محفل میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، اسی لیے محفل میں کیا ہے؟ خاموشی ہے۔ تیسرا سوال، اشاروں میں ہونے والی بات کا شرعی حیات ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ محبوب کی آنکھیں ملے، محبوب کی آنکھیں جب اس سے ملی تو اشاروں میں اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی، تو محبوب نے اپنے دل کی بات اشاروں سے میں اس کو کہہ دی اور اس کے وصل کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اپنی زندگی کا جو وصل ہے اپنی زندگی کا ملا بنایا۔ اس طرح زندگی کی تشریح یہ ہوئی کہ آپ یہ زندگی عشق میں بتانی ہے، جو باقی زندگی ہے یہ کس میں بتانی ہے؟ عشق میں، اور محبوب کے وصل کی کوشش میں زندگی صرف کرنی ہے، باقی زندگی محبوب کے وصل میں صرف کرنی ہے۔ یہ تھے اس کے یہ 3 سوالات۔ اس طرح سے یہ غزل فراق گورکھپوری کی کمپلیٹ ہو گئی۔ آج ہم پھر میر غلام رسول نازکی کی غزل پر تھوڑی جانکاری میں آپ کو دوں گی۔ حالات زندگی، میر غلام رسول نازکی 1910 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میر غلام مصطفیٰ نازکی تھا۔ نازکی صاحب کے والد کا نام میر غلام مصطفیٰ نازکی تھا۔ 1911 میں سری نگر سے ہجرت کر کے بانڈی پورہ آئے۔ اصل میں وہ سری نگر کے رہنے والے تھے۔ پھر ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو ہجرت کہتے ہیں۔ پھر بانڈی پورہ آئے۔ میر غلام رسول نازکی کا بچپن یہی گزرا۔ ان کا بچپن بانڈی پورہ میں گزرا۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم گھر پر ہی اپنے والد صاحب سے حاصل کی، چونکہ ان کے والد صاحب بڑے عالم تھے تو انہوں نے گھر پر ہی ان سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ چھٹی جماعت تک گھر پر ہی رہے۔ جب چھٹی جماعت 6 میں ہی تھے کہ وہ چھٹی جماعت تک اپنے گھر پر ہی رہے، اپنے والد صاحب سے حاصل کی۔ چھٹی جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب سری نگر آئے، پھر سے اپنے واپس سری نگر ہے جہاں ان کے خاندان کے اور لوگ رہتے تھے۔ اسلامیہ اسکول سری نگر سے مڈل کا امتحان پاس کیا، پھر وہاں اسلامیہ اسکول سے مڈل کا امتحان یعنی 8th کا ایگزام پاس کیا، اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، جو پنجاب یونیورسٹی لاہور ان سے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ والد کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد جب ان کے والد صاحب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ہندواڑہ میں عربی فارسی کے استاد کی حیثیت سے ملازمت کی۔ ہندواڑہ کپوارہ میں ہی ایک جگہ ہے، وہاں اس نے استاد کی حیثیت سے ملازمت کی۔ انہوں نے ملازمت کے دوران منشی عالم میٹرک، منشی فاضل ادیب اور FA کے امتحان پاس کیے۔ ملازمت کے دوران ہی انہوں نے یہ 3 امتحانات پاس کیے۔ ادیبی فاضل میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں دوسری پوزیشن حاصل کی، یعنی دوسرے نمبر پر آئے۔ آپ 1943 میں اس وقت کے جو ناظم تعلیمات تھے، ڈائریکٹر اسکول آف ایجوکیشن اور مشہور ماہر تعلیم جس کا نام خواجہ غلام سعید دین تھا کے ساتھ لٹریری اسسٹنٹ کی حیثیت سے رہے، وہ ان کے لٹریری اسسٹنٹ رہے۔ آپ رسالہ جدید جو تھے ان کے مدبر بھی رہے۔ انہوں نے ادبی حلقوں میں خاص مقبولیت حاصل کی یعنی مشہوریت حاصل کی۔ اس دوران ان کا تبادلہ ٹیچرز ٹریننگ اسکول میں ہوا، پھر اس کی ٹرانسفر ٹیچرز ٹریننگ اسکول میں ہوا۔
آپ نے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ انسپیکٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ آپ 1948 یعنی 1948 میں ریڈیو کشمیر جموں میں کام کرتے رہے۔ ریڈیو کشمیر جموں میں بھی کام کیا انہوں نے 1948 میں یعنی 1948 میں۔ اس کے بعد ان کا تبادلہ سری نگر ہوا۔ واپس ان کی ٹرانسفر کہاں ہوئی؟ سری نگر ہوئی، اور وہیں سے ملازمت سے سبکدوش ہوئی اور وہاں پر ہی ریٹائر ہو گئے۔ یہ تھا نوٹ غلام رسول نازکی پر۔ کل ہم انشاءاللہ اس کی غزل پڑھیں گے۔ باقی وسلم، خدا حافظ۔